اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے یا موضوع ہے وہ ہے اسٹیم۔ آج کل یہ لفظ بہت زیادہ مستعمل ہے اور ایجوکیشنسٹ کے درمیان اس پر بحث و مباحثہ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو لفظ ہے یا یہ جو ٹرم ہے یا جو کنسیپٹ ہے یہ ابھی ایمرج ہوا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تقریباً بہت زیادہ ایڈیسن نے جب بلب دریافت کیا اور اس کے بعد جتنی بھی حالات واقعات رونما ہوئے تو ان سب کے پیچھے جو ہے یہ اسٹیم ہی کار فرما تھا۔ لیکن یہ جو ایکرونیم ہے اسٹیم، یہ اس سے پہلے اس کا نام تھا 2001 سے پہلے سمیٹ، اور سمیٹ SMET، وہ بھی سائنس میتھمیٹکس انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا بھی یہی مطلب تھا۔ لیکن پھر 2021 میں US نیشنل سائنس فاؤنڈیشن NSF ان کی زیر نگرانی یا انہوں نے ایک جو بایولوجسٹ تھا جوڈتھ ریملی، تو ریملی نے اس لفظ کو پھر پہلی دفعہ اسٹیم کے نام سے انہوں نے اس کو پکارا۔ تو یہ اسٹیم کا لفظ جو ہے یہ اس وقت سے مارزی وجود میں آیا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک جو ہمارا ایک اور کنسیپٹ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کویشچن کریں کہ اسٹیم کا کیا مطلب ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو ایکرونیم ہے یہ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس سے بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک کنسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ پھر جنوری 2011، 25 جنوری 2011 جو یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے اس لفظ کو پھر یوز کیا، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ، اور انہوں نے اس طرح ایک اسپیچ کے دوران پھر انہوں نے کہا، ان کے الفاظ کوٹڈ: لیٹس آلسو ریممبر دیٹ after parents, the biggest impact on a child's success comes from the man or woman at the front of the classroom. انہوں نے پھر آگے کہا کہ in South Korea, teachers are known as nation builders. Here in America, it's time we treat the people who educate our children with the same level of respect. We want to reward good teachers and stop making excuses for bad ones. And over the next 10 years, with so many baby boomers، یہ جو بیبی بومرز کا لفظ ہے یہ 1964 تک جو ٹیچرز جو جنریشن ہے یا آنورڈ، اس سے 63 وغیرہ یہ ریٹائر ہو رہی ہیں ہمارے کلاس روم سے۔ وی وانٹ ٹو پریپیئر 1 lakh new teachers in the fields of science and technology, engineering and math۔ یہ وائٹ ہاؤس گورنمنٹ 2011۔ تو یہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا، اور اسٹیٹمنٹ کے بنا پر پھر آگے کا جو سفر ہے وہ جاری رہا۔ پھر اس کا ہسٹوریکل اسپیکٹ بھی ہے اس کا، تو وہ یہ ہے کہ STEM ایجوکیشن واز اوریجنلی کالڈ سائنس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، SMET، 2009 تک یہ لفظ، اینڈ واز این انیشیٹیو کریٹڈ بائی دا نیشنل سائنس فاؤنڈیشن۔ دس ایجوکیشنل انیشیٹیو واز ٹو پرووائڈ our students with critical thinking skill that would make them creative problem solvers and ultimate more marketable in the workforce. It is pursued that any student who participates in STEM education, particularly in the till the FSC grade 12,
would have an advantage if they choose not to pursue a post-secondary education, or would have an even greater advantage if they did attend college, particularly in a STEM field. یہ ایک ان کا کنسیپٹ یہ تھا. اس ہسٹوریکل اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں سائنس، میتھمیٹکس، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کو ہم 12 ایئر کے ایجوکیشن تک ہم اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائے تاکہ وہ جو ہے پرابلم سالونگ وہ مہارتیں وہ سیکھ جائیں تاکہ وہ جو جس ورک فورس میں وہ کام کر رہے ہیں ادھر ان کاموں ان کے ایکسپرٹیز سے اسٹیٹ کو فائدہ پہنچے. تو یہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کے بعد کالج کے لیول یا یونیورسٹی کے لیول کے اسٹوڈنٹس بھی اگر اس کو اگر ان کا بیک گراؤنڈ 12 ایئر ایجوکیشن تک مضبوط ہو چکا ہو تو یہ ان کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے اور بھی فائدہ مند ہے. تو اسی طرح یہ سفر جو ہے یہ جاری رہا ہے. Although the use of STEM concept were being implemented in many aspects of the business world, جو انڈسٹریل ریولوشن اس انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے جو ہے جو ایگریکلچر ریولوشن تھا تو پھر انڈسٹریل ریولوشن میں اس لفظ نے بہت زیادہ اہمیت اختیار کی. یہ اس کا ہسٹوریکل پس منظر ہے. مثلاً ایڈیسن اور دوسرے انوینٹرز نے چیزیں ایجاد کرنا شروع کی. تو جب بھی آپ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں آپ سائنس اور میتھس یہ دو جو ہے یہ خواہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ باقی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سائنس اور میتھس جو ہے یہ ان کے لیے کسی بھی ایجاد کے لیے یہ بہت لازم ہے. So the use of STEM was primarily used in engineering firms to produce revolutionary technologies such as the light bulb, automobiles, tools and machines. Many of the people responsible for these inventions were only slightly educated and were in some type of work with other. For example, Thomas Edison did not attend college. Nor did Henry Ford, although Ford did work for Thomas Edison for a number of years. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ لازمی بھی نہیں تھا کہ خواہ آپ ہائیلی کوالیفائڈ ہو، پی ایچ ڈی ہو، لیکن یہ کنسیپٹ جو ہے یہ آپ کے لیے کلیئر ہو. اس کے علاوہ اسٹیم کی طرف جو امریکن کیوں اس کی طرف یہ راغب ہوئی تو STEM education was the result of several historical events. Most notable was the Morrill Act of 1862. This act was responsible for the development of land grant universities that in the beginning focused mostly on agriculture training, but soon engineering-based training programs was initiated. تو مطلب یہ ہے کہ جو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایگریکلچر سے انڈسٹریل ریولوشن کی طرف جو پہلا قدم تھا، لیکن اس میں ایک کردار جو ہے وہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے امریکن جو ہے وہ STEM کی طرف راغب ہوئی. تو وہ ہے اسپٹنک. یہ سوویت یونین اس وقت جو تھا اس کا ایک سیٹلائٹ تھا چھوٹا سا. تو اس کے انوینشن نے جو ہے یہ امریکن کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا. تو انہوں نے اس پر بھی کام کرنا شروع کیا کہ یہ تو اور وہ ایک چکر انہوں نے زمین کے گرد لگائی اور وہ پہلا سیٹلائٹ تھا. تو اسپٹنک 1957 میں یہ آپ اس وقت سے انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے اس کو لانچ بھی کیا. اور اس کا جو سائز تھا وہ ایک بیچ بال کے برابر تھا
اور 1.5 گھنٹہ یعنی 90 منٹ تک وہ زمین کے آربٹ میں وہ چکر لگاتا رہا. لیکن وہ ایک ریولیوشنی انہوں نے ایک ٹچ دیا اور کمپٹیشن پھر شروع ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے یہ اسٹیم کا جو آغاز ہے یہ ہو گیا، اور پھر رفتہ رفتہ اور وقتاً فوقتاً جو ہے جو اس میں جو بڑے اقوام تھے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ اقوام تھی، انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا. تو یہ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ جو اسٹیم ہے یہ ابھی اس 2015 یا 20 کا کوئی پروگرام ہے. بیسیکلی اسٹیم ہم غلطی پر ہے، یعنی ہم جو پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم غلطی پر ہیں. ہمارا سوچ یہ ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم تو رٹّہ بازی پر منحصر ہے. یعنی ہم صرف رٹّہ باز پیدا کر رہے ہیں. یعنی ہم 2 سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں بچوں کے. ایک یہ کہ وہ لکھنا سیکھے، پڑھنا سیکھے بک کا، اور انگلش لینگویج جو ہے وہ 12 سال میٹرک پاس کر کے بچہ تب بھی انگلش پر ان کا عبور نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہ بالکل نرسری سے ہم نے یہ انگلش ایز اے کمپلسری سبجیکٹ شروع کر رکھا ہے. اس کے علاوہ جو ہم سائنس پڑھاتے ہیں یا میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں تو وہ بھی رٹّہ بازی کے زمرے میں آتے ہیں. مثلاً ہم ڈیفینیشن بچوں سے یاد کرواتے ہیں. ڈیفائن سیل تو آپ کو کہے گا کہ یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن. اب اگر بچے سے پوچھے کہ یہ اسٹرکچر کیا ہے اور فنکشن کیا ہے تو بچے کو اس کا، یا اگر بچے سے آپ پوچھے کہ ماس کیا ہے تو یہ ساری چیز وہ آپ کو ڈیفائن تو کرے گا، لیکن اگر آپ ان سے فردر کویشچنس کریں گے تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا تو اپنی جگہ درست ہے، ان کا اسٹیم بیس ایجوکیشن جو ہے، یعنی ایگریکلچر سے انڈسٹریل ریولوشن کی طرف آنا، یہ اسٹیم کنسیپٹ کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے. اور پھر جو آج جتنی بھی یہ AI ہے، اور یہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور یہ جو ایئرپلین ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور یہ جو اسمارٹ فونز ہے، کمپیوٹرز ہے، یہ سب کے سب اسٹیم کی بدولت ہے. اچھا، اب اسٹیم جو ہے یہ ہم اسکولز میں اس کو کیوں، ایجوکیشن سسٹم میں کیوں ہم اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں؟ تو جتنی بھی اسٹیٹ کے جتنے بھی ہیومن ریسورس ہیں جو سائنس کے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یا ٹیکنالوجی کی، یا میتھمیٹکس یا انجینئرنگ کے فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے ان اسکولوں سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم پرائمری لیول پر، مڈل لیول پر، ہائی لیول پر، پھر یونیورسٹی کے لیول پر ہم بچوں کو لاجیکل، کریٹیو، پرابلم سالونگ نہیں بنائیں گے، ہم بچوں میں سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس اور یہ چیزوں کے بارے میں ہم ان کو نہیں سمجھائیں گے، ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں کریں گے، تو یہ بچے آگے بڑھ کر پھر کس طرح جو ہے یہ ایک نیشنز کے کام آ سکتے ہیں یا کچھ انوینشن کر سکتے ہیں. تو بیسک کنسیپٹ، اس کے لیے کسی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً کہ ہم نے لیبز بنائے، ہم میوزیم نہیں بنانا چاہتے ہیں. ہمیں میوزیم نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ورکنگ پلیس ہم نے بنانے ہیں جس میں ہم کام کریں. یعنی بچوں کو ہم سکھائیں، بچوں کو کریٹیوٹی ڈیولپ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ریڈی میڈ، آلریڈی اویلیبل روبوٹس ہو یا کوئی اور ہو وہ لا کر رکھ لیں اور بچوں سے کہہ دیں
کہ آپ ان کے ساتھ کھیلیں. یہ کنسیپٹ اسٹیم کا نہیں ہے. مثلاً آپ فرسٹ کلاس کے بچے کو کیا سکھائیں گے یا سیکنڈ کلاس بچے کو آپ کیا سکھائیں گے؟ کیونکہ اب تو اس میں روبوٹکس میں کوڈنگ ہے، روبوٹکس میں ITs کی اور سافٹ ویئرس انوالو ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کس طرح سکھائیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچوں کو، اگر ہم سائنس پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں، یا اگر ہم کمپیوٹر پڑھاتے ہیں، بیسیکلی ٹیکنالوجی جو ہے، کمپیوٹر جو ہے، یہ ٹیکنالوجی کا ایک کمپوننٹ ہے. ٹیکنالوجی ہم براڈر سینس میں استعمال کرتے ہیں اور کمپیوٹرس کو ایک محدود ہمارے پاس یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے. تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کا تو سب کو پتہ ہے کہ دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف دا نیچر اینڈ بیہیویئر آف دا مٹیریل اینڈ فزیکل یونیورس بیسڈ آن آبزرویشن، ایکسپیریمنٹ اینڈ میجرمنٹ اینڈ دا فارمولیشن آف لاز ٹو ڈسکرائب دیز فیکٹس ان جنرل ٹرمس. یہ سائنس کا ڈیفینیشن ہم اور بھی ہے، لیکن چلو یہ ایک ڈیفینیشن ہمارے پاس آتا ہے. اس طرح ٹیکنالوجی کا جو ہے دا برانچ آف نالج دیٹ ڈیلز ود دا کریشن اینڈ یوز آف ٹیکنیکل مینس اینڈ دیئر انٹر ریلیشن شپ ود دا لائف سوسائٹی اینڈ دا انوائرمنٹ ڈرائیونگ اپان سچ سبجیکٹ ایز انڈسٹریل آرٹس، انجینئرنگ، اپلائڈ سائنس اینڈ پیور سائنس ٹیکنالوجی. تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل مینس ہے، جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، پھر ان کے درمیان ہم انٹر ریلیٹ کرتے ہیں. سافٹ ویئر ہے، کمپیوٹر ہے یا ڈیوائسز ہے، ان ساری چیزوں کو ہم پھر انٹر ریلیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو ہے جس طرح انڈسٹریل آرٹ ہے، یا جس طرح انجینئرنگ ہے، یا اپلائڈ سائنس ہے، یا بالکل پیور سائنس ہے، تو ان ساری چیزوں کو جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اور اس طرح انجینئرنگ بھی ایک سمپل سے دا آرٹ آف سائنس آف میکنگ پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج آف پیور سائنس. فزکس اور کیمسٹری ایز ان دا کنسٹرکشن آف انجنز، بریجز، بلڈنگس، مائنس، شپس اینڈ کیمیکل پلانٹس. جب ہم انجینئرنگ میں یہ جو ہم نے جو سائنس، پیور سائنس جو ہے، ان کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں اور یہ مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس انجینئرنگ آتے ہیں. اور جو میتھمیٹکس ہے، گروپ آف ریلیٹڈ سائنسز انکلوڈنگ جو ہمارے پاس الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، کیلکولس ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، یا ان کو جب ہم میتھمیٹکس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ میتھمیٹیشین خود جانتے ہیں، بہت بہتر طریقے سے ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم استعمال کریں گے. اب یہ ساری چیزیں میتھس، سائنس، ٹیکنالوجی اور یہ جو کنسیپٹ ہے انجینئرنگ کا، یعنی اپلیکیشن آف دیز نالج، اس میں ہم بیسک چیز تو ہمارے پاس دو ہے، یعنی سائنس اور میتھ ہے. پھر ٹیکنالوجی کے انٹیگریشن کے ساتھ ان چیزوں کو ہم انٹر ریلیٹ کرتے ہیں، پروسیس کرتے ہیں، آسان بناتے ہیں. اور جو ہمارے پاس اس میں ہم میتھمیٹکس، ظاہر بات ہے کہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا کہ ہم اپنے ایجوکیشنسٹ کو یہ بتائیں کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ 1957 سے اس پر کام جاری ہے. اور یہ جتنی بھی ایجادات ہمارے سامنے ہے، یہ اسٹیم ہی کی بدولت ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم راٹ میمورائزیشن کے بجائے اپنے بچوں کو یہ 4 سبجیکٹ خاص کر ان کو اس طرح سکھائیں، سمجھائیں، پریکٹیکل کروائیں، ان کا اس میں پوٹینشیل ڈیولپ کریں، کمپیٹنسیز ان کی ڈیولپ ہو، تاکہ وہ پروٹوٹائپ ڈیولپ کریں اسکولس کے لیول پر، اور ان کے
کریٹیوٹی کا جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھے، پرابلم سالونگ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بڑھ جائے، اور اسی طرح مستقبل میں وہ کوئی انوینشن کرے تاکہ جو جدید ایجادات کا یہ سلسلہ ہے یہ جاری اور ساری رہے۔ تو یہ اسٹیم کا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے جو اکثر لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو اس میں کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بک ہم اسکولز میں سائنس، میتھس، کمپیوٹر یہ پڑھاتے ہیں، ان بکس کو کے اندر اسٹیم موجود ہے۔ ان 4 بکس کا آپس میں انٹیگریشن ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ان کو اس طرح پڑھانا چاہیے کہ کنسیپٹ کلیئر ہو، بچہ سیکھ جائے، کچھ تھیوری سیکھ جائے اور زیادہ پریکٹیکل بچہ کر جائے، تو اسٹیم کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اسکولس کے اندر رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم چائنا سے روبوٹک جو ایکوائپمنٹ ہے وہ منگوائے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس 1000 اسٹوڈنٹس ہیں یا 800، تو اتنی اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کتنے ایکوائپمنٹ منگوا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک ان پریکٹیکیبل ایک سوچ ہے، اپروچ ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم فرسٹ کلاس کے بچوں کو سائنس بتائے کہ یہ اسٹیم ہے، یہ پلانٹ ہے، یہ لیف ہے، یہ ایٹم کے بارے میں